شیخ عبدالفتاح ابو غدہ متوفہ 1417 سنہ ہجریہ ذی القدر محدث اور عظیم فقیہ گزرے ہیں۔ آپ کے علمی کارنامے 4 دانگے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ 73 کے قریب آپ نے علمی کام چھوڑا ہے اپنا، جس میں سے کچھ کتابیں وہ ہیں جو آپ کی مستقل تصنیف ہیں، اور کچھ کتابیں وہ ہیں جو آپ نے اپنی تحقیق اور تعلیق کے ساتھ باقاعدہ شائع کی ہیں۔ اور امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کو عرب دنیا میں متعارف کرانے، کما حقہ متعارف کرانے کا سہرا آپ ہی کے سر ہے۔ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں شاگرد بلکہ ہزاروں شاگرد آپ نے تیار کیے ہیں۔ بڑے بڑے نامی گرامی شاگرد آپ کے علم و فن کی خدمت میں آج بھی مشغول ہیں، کچھ کا وصال ہو گیا اور کچھ آج بھی موجود ہیں۔ یہ 3 ہستیاں وہ ہیں جن کو علم کی تکون کہا جاتا ہے، مثلث کہا جاتا ہے، ٹرائنگل آف نالج کہا جاتا ہے۔ ایک امام زاہد کوسی رحمہ اللہ، پھر ان کے شاگرد شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، پھر ان شیخ ابو غدہ کے شاگرد شیخ محمد عوامہ۔ ان تینوں کو علم کی تکون کہا جاتا ہے۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ایک انتہائی شاندار کتاب لکھی ہے الرسول المعلم صلی اللہ علیہ وسلم و اسالیبہ التعلیمیہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایز اے ٹیچر کیسے تھے، اور آپ کا جو اسلوب ہے تعلیم کا وہ کیا تھا۔ ٹیچنگ میتھڈولوجی کے حوالے سے بہترین کتاب ہے، شعبہ تعلیم سے وابستہ لوگوں کے لیے، ماہرین تعلیم کے لیے، اساتذہ کے لیے، علماء کے لیے، چاہے کالجز کے لوگ ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں، سکولز کے ہوں، مدارس کے ہوں، سب کے جو وابستگان ہیں ان سب کے لیے بہترین کتاب ہے۔ پھر آپ نے وقت کی قدر و قیمت پر ایک کتاب لکھی ہے، قیمت الزمن عند العلماء، اور ثابت کر دیا کہ ٹائم از منی، کہ علماء امت کے نزدیک وقت کی کیسی قدر و قیمت تھی، ان کے واقعات، ان کے اقوال بہترین محرک ہے۔ پھر ایک کتاب لکھی ہے صفحات من صبر العلماء علی الشدائد، علماء امت نے کس طرح دین اور علم کی ترویج کے لیے اور علم کی تحصیل کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ بہترین محرک ہے اور موٹیویشنل کتاب ہے، شاندار عمدہ کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر آپ نے ایک کتاب تالیف فرمائی العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، وہ ان علماء کا تذکرہ، ان علماء امت کے احوال کہ جنہوں نے شادی پر علم دین کی خدمت کو ترجیح دی ہے۔ پھر ایک کتاب رسالہ لکھا ہے امراء المؤمنین فی الحدیث، 26 ان کبار محدثین کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہیں دیگر محدثین نے امیر المومنین فی الحدیث کا ٹائٹل دیا ہے۔ بڑی شاندار کتاب۔ پھر ایک آپ کا رسالہ ہے مسئلۃ خلق القرآن و اثرها فی صفوف الرواۃ والمحدثین و کتب الجرح والتعدیل، فتنہ خلق قرآن کے کیا اثرات ظاہر ہوئے کتب جرح و تعدیل میں، اور روات حدیث کے مابین اس کی بنا پر کیا اثرات پڑے۔ بڑے اچھے انداز میں شائع کیا لکھا ہے اس کو۔ علم جرح و تعدیل کے جو وابستگان ہیں، جو اس فن سے شغف رکھنے والے ہیں، ان کے لیے خاصے کی چیز ہے، شاندار چیز ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی کے اصل نام کی کیا اہمیت ہے، اس پر ایک رسالہ پورا لکھا ہے، تحقیق اسم الصحیحین و اسم جامع ترمذی کے نام سے، بڑا عمدہ کام۔ الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل کے نام سے امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس پہ انتہائی شاندار تعلیقات لکھی ہیں، اور وہ تعلیقات خود ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جتنے بھی جرح و تعدیل سے وابستہ لوگ ہیں جنہوں نے امام لکھنوی کے بعد اس پر کام کیا ہے، انہوں نے اصل کتاب سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا، اور شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کی بھی اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیخ عبدالفتاح ابو غدہ حنفی کے ان علمی کاموں سے، اس علمی تراث سے کامل استفادہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔